اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ صدق اللہ العظیم۔ سامعین کرام، سورہ الاعراف کی آیت نمبر 10 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ پچھلی آیات میں یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں سے جو ان کی ذمہ داری ہے اس کے بارے میں سوال کرے گا، اور تمام جو عوام ہے ان سے بھی سوال کرے گا کہ ان تک جو پیغام پہنچا انہوں نے اس کا کیا کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ اپنے علم کے ساتھ یہ بیان کرے گا کہ کس نے اپنی ذمہ داری کتنی اور کس انداز میں پوری کی اور کس نے نہیں کی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ساتھ ہی ان کو اپنا احسان یاد دلاتا ہے کہ میں نے آپ کے لیے کیا کیا ہے۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، ہم نے تمہیں زمین میں اختیارات کے ساتھ بسایا، یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین کے اوپر لا کر ایسے بے یار و مددگار نہیں چھوڑ دیا، بلکہ اس کو پورے اختیارات دیے، اس کو اپنا خلیفہ بنایا، نائب بنایا، اور ان اختیارات کو استعمال کرنے کا طریقہ بھی بتایا۔ یعنی زمین کے اوپر رہتے ہوئے ایک عمومی اختیار ہے اور ایک خصوصی اختیار ہے۔ عمومی اختیار سب کے پاس ہے کہ وہ جو چاہے کام کرے، جب چاہے سو جائے، جب چاہے اٹھ جائے، جو چاہے وہ اس کا پسند کا ہو کھا لے، جو چاہے وہ نہ کھائے، جدھر اس نے کوئی کام کرنا ہے کرے۔ خصوصی یہ ہے کہ جو اس کا خاص مقام اور مرتبہ ہوتا ہے اس کے مطابق بھی اس کو اختیار ہے۔ والد کا اپنا مقام مرتبہ ہوتا ہے تو اس کا اپنی اولاد کے اوپر اختیار ہوتا ہے، اسی طرح خاندان کے سربراہ کا ہوتا ہے، پھر شہر کے سربراہ کا اپنا مقام اور مرتبہ ہوتا ہے، پھر اسی کے مطابق وہ اپنا انداز اختیار کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیارات دیے ہیں اور پھر ان اختیارات کے استعمال کرنے کا طریقہ بھی بتایا ہے۔ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اور تمہارے لیے یہاں سامان زیست فراہم کیا ہے، یعنی وہ سامان جس سے تم روزی کماتے ہو، معاش کا ذریعہ تمہارے لیے بنایا ہے۔ زمین میں ایسی صلاحیت رکھ دی ہے کہ تم جس قسم کی فصل چاہتے ہو اس میں سے اگا لیتے ہو، اپنے کھانے کے لیے پھل، سبزیاں اور دیگر معدنیات اور بہت ساری قیمتی چیزیں اللہ تعالیٰ نے زمین میں رکھی ہیں جس سے انسان اپنی کوشش سے نکال رہا ہے۔ سونا ہے، چاندی ہے، لوہا ہے، تانبا ہے، اور بہت ساری چیزیں ہیں جو وہ اپنے عیش و عشرت اور اپنی زندگی گزارنے کے سامان کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ قلیلا ما تشکرون، مگر تم لوگ کم ہی شکر گزار ہوتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا جو حساب ہے وہ قرآن پاک میں اور بھی جگہوں پہ بیان کیا ہے۔ مثلا سورہ النحل میں آیت نمبر 18 میں آتا ہے کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننے بیٹھو تو یہ تمہارے بس کی بات نہیں، تم گننا چاہو تو تم گن بھی نہیں سکتے، بے شک اللہ بڑا غفور و رحیم ہے۔ پھر ایک اور جگہ سورہ ابراہیم میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا آیت نمبر 34 میں کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ کفار، کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو تم گن نہیں سکتے، لیکن انسان بڑا ہی ناشکرا اور ناانصاف ہے، ظالم ہے اور انکار کرنے والا ہے۔ اس کو جتنی بھی نعمتوں سے نوازا جاتا ہے وہ انکار ہی کی روش اختیار کرتا ہے۔ تو اس لیے یہاں پہ بھی یہ فرمایا کہ اتنا کچھ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کیا، اس زمین کے اوپر بسایا، اختیارات دیے اور تمہاری ضروریات کی چیزیں اس زمین سے پیدا کی، لیکن تم لوگ ہو کہ شکر کرنے والے نہیں ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔